السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل امامہ اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کیجیے گا۔ دوستو، یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع اور نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش۔ قرآن کریم کی آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں سورتوں میں سے پہلی سورت یعنی قل اعوذ برب الفلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت یعنی قل اعوذ برب الناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی کہ اس کی مثل نہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں انہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور سو کر اٹھنے کے وقت بھی پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے اور اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے۔ آخری وقت میں جب آپ کا مرض زیادہ بڑھا، مرض الوفات میں آپ کی بیماری زیادہ بڑھی، میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتی اور آپ کے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کرتی کہ میرے ہاتھ آپ کے مبارک ہاتھوں کا بدل کیسے ہو سکتے تھے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات بارش اور سخت اندھیری تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ جب ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا حضور، تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین، جب صبح ہو تو 3 دفعہ ان کو پڑھو اور جب شام ہو تو 3 مرتبہ پڑھو۔ ان کو پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھی۔ تو آئیے ہم بھی ان دونوں صورتوں کو، اور بلکہ
تینوں صورتوں کو یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں تاکہ ہم بھی ہر تکلیف سے معمول اور محفوظ رہ سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔